بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے شرعی اور ضروری حقوق۔ شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق، وہ حقوق جو شوہر کو ہر حال میں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ شادی سے پہلے، شوہر بننے سے پہلے مردوں کو چاہیے کہ بیوی کے ان حقوق کو جان لیں۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ امام طبرانی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ تھا تو قیامت کے روز وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ بیوی پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا۔ نکاح کے بعد عورت کے کپڑے، کھانے، رہائش اور دیگر اخراجات کی مکمل ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت اپنی ذمہ دار خود نہیں ہوتی بلکہ اس کا خاوند اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اسراف اور کنجوسی دونوں حالتوں سے بچ کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے احسن طریقے سے عورت کے اخراجات اٹھائے اور تنگ دلی سے کام نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراخی بھی کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے متعلق بھلائی کا تاکیدی حکم قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے ہاں قیدی ہیں، اس کے سوا تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ اگر وہ کھلی نافرمانی پر اتر آئیں تو ان کو بستر پر تنہا چھوڑ دو اور معمولی تنبیہ کرو۔ اطاعت کر لیں تو پھر زیادتی کی ضرورت نہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور اسی طرح تمہاری عورتوں کے تم پر۔ تمہارے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ ان کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ بلائیں جن کا آنا تمہیں پسند نہیں۔ تم پر حق ہے کہ تم ان کے کپڑے اور کھانے دینے میں احسان کرو۔ اگر مرد اپنی استطاعت کے مطابق عورت پر خرچ نہیں کرتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ عورت خاوند کے مال سے بغیر اجازت بھی مال لے سکتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے اور کھلا خرچ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر بھی معروف طریقے سے لے سکتی ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا مرد کے فرائض میں شامل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار جو تم نے غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار جو تم نے مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اللہ کے ہاں اجر کے حوالے سے سب سے افضل وہ ہے جو تو نے گھر والوں پر خرچ کیا۔ گھر والوں پر خرچ کرنا فرض عبادت ہے، دوسروں پر خرچ کرنا نفلی عبادت ہے، اور فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلانا۔ بیوی کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرنا جنہیں زیادہ جہیز ملا ہو۔ بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا جیسا کہ اپنے رشتہ داروں سے کیا جاتا ہے۔ بیوی کو اور اس کے والدین کو گالیاں نہ دینا۔ سفر سے واپس آتے ہوئے بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف لانا۔ اس کی اجازت کے بغیر عزل یعنی صحبت کرنے میں انزال باہر نہ کرنا۔ بیوی پر حلال کمائی سے خرچ کرنا۔ خاوند کو چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ وہ اپنے گھر والوں پر پاکیزہ طریقے سے کمایا گیا مال خرچ کرے، کیونکہ حرام کمائی حرام کمانے والے اور حرام کھانے والے دونوں کے لیے عذاب کا باعث ہے۔
حتیٰ کہ ایسے شخص کی نماز، روزہ، نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ مرد کو چاہیے کہ حرام کمائی کما کر اپنے گھر والوں کو دنیا میں ذلیل نہ کرے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آخرت برباد کر لی۔ مرد حرام کمائی کما کر اپنی جان پر تو ظلم کرتا ہے مگر اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جس کی حرام کمائی پر پرورش ہوئی ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں رائے ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہونا۔ مرد اپنی بیوی کی عزت کا محافظ ہے۔ مرد کی مردانگی اس کے دل میں غیرت کا جذبہ ہوتا ہے، اور غیرت کا جذبہ نہ ہونا مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر مرد میں غیرت کا جذبہ ہوگا تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، مگر اس کی غیرت میں شدت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بے جا پابندیاں لگائے کہ تم نے فلاں فلاں سے بات نہیں کرنی۔ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں حدود میں رہ کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ان حدود میں کمی یا زیادتی کرنا جائز نہیں۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مرد کو چاہیے کہ گھر میں عمدہ اخلاق رکھے، کیونکہ اس کے اخلاق کے پہلے حقدار اس کے گھر والے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ بیویوں سے اچھا رویہ رکھنا، عزت و احترام سے پیش آنا، محبت بھرا سلوک رکھنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد عورتوں کو گالیاں دیتے، ذلیل کرتے رہتے ہیں، نتیجتاً گھر پر سکون نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور خود میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تم میں سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہو۔ عورتوں کی بدمزاجی کو برداشت کرنا۔ سورۃ النساء میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منافعت رکھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے اس لیے بغض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار ہے، اس لیے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی تو ہوگی۔ مرد کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں بڑا بننے کی کوشش کرے اور درگزر سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی فطری کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم وصیت قبول کرو کہ تم عورتوں سے بھلائی کرو گے، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور چھوڑ دو گے تو ہمیشہ کے لیے کجی رہ جائے گی۔ اس لیے عورتوں کے متعلق نصیحت قبول کرو۔ بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش طبعی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روزمرہ کے اوقات میں سے ازواج کے لیے بھی وقت متعین کیا ہوا تھا۔ عصر سے مغرب تک تمام ازواج کے گھر جاتے اور کبھی سب ازواج کو ایک جگہ اکٹھا کر لیتے تھے، مگر مغرب کے بعد کسی مخصوص بیوی کے پاس جاتے جس کے ساتھ رات گزارنے کی باری ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آپ بکری کا دودھ دوہ لیتے، اپنی جوتی سی لیتے، جھاڑو دے دیتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا جنگی کھیل خود کھڑے ہو کر دکھایا، مذاق بھی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی شریک حیات کو لونڈی کی طرح ہرگز نہ پیٹو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ اس کو کھلاؤ، اور تم جب پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مار اور برا بھلا کہو، اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع بھی آئے تو یہ گھر میں ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد انہیں برابر یاد کرتے اور ان کی سہیلیوں سے بھی حسن سلوک فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے ان کا ذکر فرماتے تھے کہ وہ میرے لیے اجنبی نہ تھیں۔ انس و محبت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ جاتی اور گوشت کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے۔ بیوی کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنا نکاح کے بعد عورت کی ہر طرح کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ مرد گھر کی چھوٹی سی ریاست کا سربراہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ مرد پر لازم ہے کہ عورت کی دینی تعلیم کا انتظام کرے۔ اگرچہ وہ پہلے بھی دیندار ہو، تب بھی مرد کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً اسے دینی مسائل و احکامات بتائے۔ تزکیہ نفس کے لیے انبیاء، صحابہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات پڑھنے کو دے۔ عورت کو دینی احکامات کا شعور تب ہوگا، تبھی وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے گی اور خاوند کے حقوق ادا کر سکے گی۔ عورت کو چاہیے کہ احادیث کی کتب سے کتاب النکاح کا مطالعہ ضرور کرے۔ بیوی کے جنسی حقوق پورے کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے۔ ایک عورت یہ شعر اپنے خاص انداز میں پڑھ رہی تھی۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے پائے ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد کے سلسلے میں باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس سچے جذبہ محبت کا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے تھیں، فرمایا 4 ماہ۔ یہ معلوم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ سپہ سالاروں کے نام حکم بھیج دیا، جو شادی شدہ ہو وہ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے۔ اس تاریخی واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے جذبات کو نہ بھولے، اور اگر زیادہ مدت کے لیے پردیس میں رہنا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ رکھے۔ اس کی تائید قرآن میں بھی ہے، جہاں ایلا کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، سو اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ 4 ماہ کے بعد عورت مرد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ یا تو اسے بسائے یا طلاق دے۔
تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طور پر گزار سکے۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ مرد تو بیوی کی موجودگی میں بھی مزید نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت جب تک ایک شوہر کے نکاح میں ہے وہ اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ بیوی کے راز کو فاش نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو افشا کرے۔ ترجمہ: لوگوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس سے ملے، پھر مرد اس راز کی بات کو پھیلائے۔ آپس کی پرائیویٹ باتیں دوسروں کو بتانا حرام ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے۔ اسی طرح عورت میں اگر کوئی عیب ہو تو مردوں کو چاہیے کہ اس عیب کی تشہیر نہ کرتے پھریں، بلکہ اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بنتا ہے۔ بہترین مرد کون ہیں؟ تم میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اردو میں بیوی کے لیے اہلیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ترجمہ: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں